اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students, السلام علیکم. ویلکم ٹو our نیکسٹ لیسن. عزیز طلبہ، آج ہم اگلے لیسن کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. بیٹے آئی ہیو اے ڈریم. یہ بیٹے شارٹ سٹوری نہیں ہے، یہ ایک سپیچ ہے جس کو ہم 2 حصوں میں مطالعہ کریں گے. اور چونکہ یہ ایک امریکن لیڈر کی تقریر ہے تو ہم اسی کنٹیکسٹ میں اس کو امریکی معاشرے کے تناظر میں ہی دیکھیں گے. اس کو ہماری سلیبس کا حصہ بنایا گیا ہے، پتہ نہیں کیوں. یہ بھائی آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں. تاہم یہ تقریر جو ہے یہ نسل پرستی کے خلاف ایک تقریر ہے جس کو یہاں ہمارے سبق میں شامل کیا گیا ہے، ہمارے سلیبس میں شامل کیا گیا ہے. تو آئیے آج اس کا پہلا حصہ جو ہے اس تقریر کا وہ دیکھتے ہیں. Dear students, first of all we will go through some introductory remarks about this speech and then we will go on to the textual reading of this speech to understand what the speech is about. بیٹے سب سے پہلے ہمیں اس تقریر کے بیک گراؤنڈ کو سمجھنا ضروری ہے کہ یہ تقریر ہے کیا، تاکہ ہم اس کے جو مواد ہے تقریر کا اس کو صحیح طرح سے انٹرپریٹ کر سکیں. تو چند ایک باتیں اس مقرر کے بارے میں جس کی یہ تقریر ہے جو امریکن ہسٹری سے لی گئی ہے. انٹروڈکشن ٹو دا لیسن. مارٹن لوتھر کنگ جونیئر 1929 was born and 1968 was the most charismatic leader of the civil rights movement of the 1950s and 1960s in America until his assassination in 1968. He was murdered while addressing to a public gathering. بیٹے یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ امریکہ کے اندر یہ جو نسلی منافرت ہے جسے نسل پرستی کہا جاتا ہے، the conflict between the white and the black race is going on through centuries. جب سے یہ امریکہ بہادر جو ہے وہ بطور ملک ابھر کر سامنے آیا ہے، تب سے یہ نسل پرستی کا جھگڑا جو ہے جو چل رہا ہے 2 نسلوں کے درمیان. وائٹ یہاں ڈومیننٹ ہیں شورلی ایز رولرز. بلیک کمیونٹی بھی اب اکثریت میں ہے بہت. آپ کو پتہ ہے براک اوباما جو ہے وہ صدر منتخب ہوا اسی اکثریت کے بل بوتے پر. بہت سے یقیناً گوروں نے بھی وائٹس نے بھی ووٹ دیے اس کو. لیکن یہ جو کنفلکٹ ہے یہ بعض اوقات جو ہے وہ ایکسپلائٹیشن کی شکل اختیار کر جاتا ہے. ریممبر مائی ڈیئر سنز، بیٹے یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ یہ جو امریکہ کی جنوبی ریاستیں ہیں خاص طور پر وہ کالے لوگوں سے، بلیک نسل کے لوگوں سے بھری پڑی ہیں. اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے بیٹے کہ یہ لوگ جو ہیں وائٹ پیپل براٹ دیز بلیک پیپل فرام اراؤنڈ دا گلوب وین امیریکا واز ڈسکورڈ ایز اے نیو لینڈ آف اپرچونیٹی. یاد رکھیں بیٹے جب یہ امریکہ بہادر دریافت ہوا نا تو دنیا کے مختلف خطوں سے گورے لوگ جو تھے وہ بھاگم بھاگ ادھر خوش قسمتی کی تلاش میں، سونے کی تلاش میں، نئی اپرچونیٹیز کی تلاش میں بھاگے آئے، خصوصاً اسپین سے اور قریب کے ملکوں سے. یہ جتنے یورپین کنٹریز تھے، فرانس وغیرہ سے، تو انگلینڈ سے، یہ پھر انہوں نے آ کر اپنی کالونیاں وہاں آباد کی. یہ افریقہ سے، افریقہ کانٹیننٹ ہمارا جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے شروع سے انگریزوں کا وہ محکوم. کالے لوگ بیچارے وہ غربت کی چکی میں پستے ہوئے صدیوں سے آج بھی غلام ہی ہیں بیچارے. تو ان کو یہ بحری جہازوں میں بھر کے نہ وہاں کام کرنے کے لیے مزدوروں کے طور پر، غلاموں کے طور پر زنجیروں میں جکڑ کر ان کی خواتین کو، مردوں کو جو صحت مند ہوتے تھے، جو کمزور ہوتے تھے، بوڑھے ہوتے تھے، ان کو یہ سمندر میں پھینک دیتے تھے، یا جو مر جاتا تھا اسے اٹھا کے پھینک دیتے تھے.
یہ ان سے غیر انسانی سلوک کرتے تھے، مارتے تھے ان کو. تو یہ جب ظاہر ہے ان کو بطور غلام جو ہے وہ یہ لے کر یہاں آئے کھیتی باڑی کرنے کے لیے، انڈسٹریاں لگانے کے لیے، تو پھر یہ جو تھے وہ دھیرے دھیرے ظاہر ہے یہ کالے بھی جو ہے وہ جڑ پکڑتے گئے، ان کی تعداد زیادہ ہوتی گئی. اگرچہ یہ غلام تھے لیکن پھر انہوں نے آہستہ آہستہ جو ہے وہ اپنی آزادی کے لیے آواز اٹھانا شروع کی. بارہا مواقع پر ان کے درمیان جنگیں بھی ہوئیں، بروٹل قسم کی، وائٹس اور بلیکس کے درمیان. جو آج بھی کنفلکٹ ہے وہ جاری ہے اور یہ صدیوں سے جاری ہے، 3-4 صدیاں ہو گئی ان کو لڑتے ہوئے آپس میں. تو یہ جو مارٹن لوتھر کنگ ہیں، یہ 50 کی دہائی اور 60 کی دہائی میں انہوں نے کالوں کے حقوق کے لیے جو ہے وہ آواز بلند کرنا شروع کی. بذات خود ہی واز آلسو اے بلیک مین. تو اسی دوران جو ہے وہ ان کی تقریریں جو تھیں انہوں نے آگ لگا دی پورے ملک میں، اور کالوں کے حقوق کی بات ہونے لگی ملک میں. مختلف صدور نے اصلاحات نافذ کرنے کی کوشش کی اور بڑا کچھ ہوا. تو اس منظر نامے میں یہ شخص جو تھا وہ بطور لیڈر، کالوں کے ایک لیڈر کے طور پر ابھر کر سامنے آیا. اس نے بڑی پرجوش تقریریں کی، جن میں سے ایک تقریر جو ہے وہ ہمارے سلیبس میں شامل کی گئی ہے. تو یہ اس کا بیٹے اپنے اس لیسن کا تھوڑا بیک گراؤنڈ ہے، جس کو سمجھ کر جو ہے وہ ہم یقیناً اس تقریر کو سمجھ سکیں گے. He led sit-ins and demonstrations throughout the South. دیکھیں جیسے بیٹے ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ یہ جو جنوبی علاقے ہیں نا، یہ کالے لوگوں کی اکثریت کے علاقے ہیں، جنوبی امریکہ کے جو علاقے ہیں. تو اس نے جو ہے وہ بہت سے دھرنے دیے، سٹ-انس، جیسے آپ کے ملک میں بھی دھرنا پروگرام آپ کو یاد ہے، یہ اب ہمارے یہاں بھی رواج پڑ گیا ہے دھرنے دینے کا. تو بڑے سٹ-انز اس نے کیے ہیں، ڈیمانسٹریشنز، جلسے جلوس بہت کیے پورے جنوبی علاقے میں. اینڈ واز دا پریزیڈنٹ آف دا ساؤدرن کرسچین لیڈرشپ کانفرنس ایز ویل ایز پاسٹر آف اے لارج کانگریگیشن ان اٹلانٹا. اٹلانٹا ایک بڑی ریاست ہے امریکہ کی. تو اس میں یہ مختلف جو تھے نا کالے لوگ، انہوں نے تنظیمیں بنائی ہوئی تھیں، ان تنظیموں کا یہ لیڈر بھی رہا اور یہ پاسٹر بھی تھا، ریلیجیس لیڈر بھی تھا. دس اسپیچ which is included in our syllabus, delivered in front of the Lincoln Memorial Hall at centennial celebration of the Emancipation Proclamation, moves us as deeply on paper today as it did when it was delivered with Martin Luther King's powerful skills of oratory. اگرچہ یہ دیکھیں ہمارے معاشرے سے تو متعلق نہیں ہے، لیکن اس کے الفاظ جو ہیں وہ بڑے زوردار ہیں. اور مارٹن لوتھر کنگ جو تھا وہ بہت بڑا خطیب تھا، اوریٹر تھا. تو اس کی یہ جو خطیبانہ صلاحیت ہے وہ آج بھی اس تقریر کو پڑھتے ہوئے ہمیں محسوس ہوتی ہے. اٹ پوائنٹس دا وے ٹو دا ورلڈ فری فرام دا برڈن آف ریسزم. اور اس کی یہ تقریر جو ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں دنیا سے نسل پرستی کے خاتمے کے لیے جو ہے وہ کام کرنے کی ضرورت ہے. بیٹے آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات تو یاد رکھنے کی ہے کہ یہ جو نسل پرستی کا زہر ان کے معاشرے میں ہے، یہ ہمارے دین اسلام نے تو اس کو بڑی 1400 سال پہلے جو ہے وہ اس کا خاتمہ کر دیا تھا، جب حکم ہوا کہ کسی کالے کو گورے پر، کسی عربی کو اجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے سوائے پرہیزگاری کے. تو یہ چیز جو ہے یہ پیغام ہی اسی تقریر کا ہے کہ ایوری باڈی از ایکول in the eyes of God. Therefore, everybody should be given equal rights to live as a human being. And the theme of this speech is, the emphasis is on the negation of racial segregation. یہ جو نسلی تفاوت ہے، segregation معاشرے کے اندر، اس کی نفی کرنا جو ہے وہ اس ساری تقریر کا جو ہے وہ مرکزی خیال ہے. A nation cannot enjoy the glory of democracy without treating all the sections of community, rich and poor, high and low, equally. ایک معاشرہ جو ہے وہ کبھی پنپ نہیں سکتا جب تک کہ وہ تمام امیر اور غریب، اعلیٰ اور برتر کا فرق جو ہے مٹا نہ دے اور مساوات قائم نہ کرے. And is judged not by the color of their skin, but by the contents of their character. اور لوگوں کو جو ہے وہ ان کے ظاہری شکل و صورت سے، ان کی رنگت سے، چہرے کی شکل و شباہت سے جو ہے وہ اس کا اندازہ نہ کیا جائے ان کی، بلکہ ان کی قدر و قیمت ان کے کردار، ان کے رویے سے، ان کی کارکردگی سے جو ہے وہ جانچی جائے کہ وہ معاشرے کے لیے کس حد تک مفید ہیں، کتنا بہتر کام کر رہے ہیں.
بیٹے اپنی کتاب کھول کر سامنے رکھیں، شاباش، تاکہ آپ کو سمجھ آئے. یہ لیسن کے الفاظ تھوڑے سے مشکل ہیں، لیکن تقریر زبردست جذباتی تقریر ہے، تو یہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے. تو آئیے 2-3 پیراگراف جلدی سے دیکھتے ہیں. I am not unmindful that some of you have come here out of great trials and tribulations. مارٹن لوتھر کنگ جو ہے وہ کالے لوگوں سے مخاطب ہو کر سٹیج پر کھڑا کہہ رہا ہے کہ مجھے یقیناً احساس ہے. ان مائنڈفل یعنی میرے ذہن میں ہے یہ بات، میں اس بات کو جانتا ہوں. آئی نو دس دیٹ سم آف یو ہیو کم ہیئر، کہ آپ میں سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہاں اس مجمع میں اس تقریر سننے کے لیے یہاں آئے ہیں. آؤٹ آف گریٹ ٹرائلز اینڈ ٹرائبولیشنز، بہت سی مشکلات اور مسائل کا سامنا کر کے. ٹرائبولیشنز مشکلات، پریشانیاں، فکریں. ٹرائلز مصائب، دکھ. مجھے اس بات کا پوری طرح احساس ہے، یعنی میں اس بات سے بے خبر نہیں ہوں. ان مائنڈفل، بے خبر، ان اویئر. میں اس بات سے بے خبر نہیں ہوں کہ آپ میں سے اکثریت جو ہے وہ یہاں بہت سے مصائب و مشکلات جھیل کر جو ہے وہ یہاں پہنچے ہیں. سم آف یو ہیو کم فریش فرام نیرو جیل سیلس، آپ میں سے اکثر جو ہے وہ ابھی بھی تنگ و تاریک جیل کی کوٹڑیوں میں سے نکل کر یہاں پہنچے ہیں. سم آف یو ہیو کم فرام دا ایریاز ویئر یور کویسٹ فار فریڈم left you battered by the storms of persecution and staggered by the winds of police brutality. Some of you have come here. آپ میں سے کچھ جو ہیں وہ یہاں آپ پہنچے ہیں ایسے علاقوں سے، from the areas where your quest for freedom، جہاں آپ کی یہ آزادی کی جو جد و جہد تھی، quest تلاش، سرچ، آپ کی جو آزادی کی یہ جو تلاش تھی، سرچ تھی، جد و جہد تھی. لیفٹ یو بیٹرڈ، اس نے جو ہے وہ آپ کو ظلم و ستم کا نشانہ بنوایا. بیٹر، بیٹ، بی اے ٹی، بیٹ سے دیکھیں، بیٹرڈ، مال ٹریٹڈ، بدسلوکی کرنا، ظلم کرنا. بائی دا اسٹارمز آف پرسیکیوشن، ظلم و جبر، پرسیکیوشن، آپ پر ظلم و جبر کے پہاڑ توڑے گئے. اینڈ اسٹیکرڈ بائی دا ونڈز آف پولیس بروٹیلٹی، بروٹیلٹی ظلم و ستم، جبر اگین وہی معنی ہے. اسٹیگرڈ، پریشان، فکر مند، دکھی، تکلیف میں مبتلا، لڑکھڑاتے ہوئے. اسٹیگرڈ. سم آف یو ہیو کم فرام دا ایریاز ویئر یور کویسٹ فار فریڈم لیفٹ یو بیٹرڈ بائی دا اسٹارمز آف پرسیکیوشن، آپ میں سے کچھ چند لوگ یہاں ایسے علاقوں میں سے تشریف لائے ہیں جہاں آپ کی آزادی کی جد و جہد ہوئی، اس نے آپ کو ظلم و ستم کے پہاڑ آپ پر ٹوٹے، اور پولیس کی ظلم و بربریت جو تھی اس کے طوفانوں کا آپ نے سامنا کیا، اس نے آپ کو پریشان کیا. یو ہیو بین دا ویٹرینز آف کریٹو سفرنگ، ایک طرح کی تخلیقی مصیبت میں سے گزر کر آپ یہاں پہنچے ہیں. ویٹرینز، اولڈ پیپل، سپاہی، پرانے سپاہی کو کہتے ہیں، اولڈ سولجرز. آپ ایک طرح سے پرانے سپاہی ہیں اس تخلیقی مصیبت کے، جو آپ نے تخلیق ظاہر ہے کون سی ہے؟ فریڈم کی، آزادی کی تخلیق. کنٹینیو ٹو ورک ود دا فیتھ دیٹ انرنڈ سفرنگ از ریڈیمپٹیو، جذباتی سینٹینس ہیں سارے، تو اپنے لوگوں کو اکسا رہا ہے، ان کا جذبہ بڑھا رہا ہے اپنی باتوں سے، فکروں سے. کنٹینیو ٹو ورک، یاد رکھیں بھائی، کام، اپنے کام کو، آزادی کی جد و جہد کو جاری رکھیں. یہاں کام سے مراد ہے آزادی کی جد و جہد. اپنی آزادی کی جد و جہد کو جاری رکھیں ود دا فیتھ، اس ایمان کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ، اس عزم کے ساتھ. دیٹ ان ارنڈ سفرنگ از ریڈیمپٹیو، کہ یہ جو ناجائز آپ کو دکھ اور تکلیف دی جا رہی ہے یہ آخر کار آپ کا مداوع بنے گی، آخر کار آپ کو اس سے نجات ملے گی. ریڈیمپٹیو، نجات، سالویشن. ریڈیم، ان ارنڈ، ناجائز، ظالمانہ، انجسٹ، انفیئر. اپنی جد و جہد کے کام کو جاری رکھیں اس عزم کے ساتھ کہ ایک دن آئے گا جب یہ ناجائز قسم کا عذاب جو آپ پر ہے یہ خوشی میں بدل جائے گا، اس کا ازالہ ہوگا. ریڈیمپٹیو، اس کا ازالہ ہوگا. گو بیک ٹو مسیسپی، گو بیک ٹو الاباما، گو بیک ٹو ساؤتھ کیرولینا، گو بیک ٹو جارجیا، گو بیک ٹو لوزیانیا، go back to the slums and ghettos of our northern cities, knowing that
somehow this situation can and will be changed. بیٹے اگلے سینٹینسز میں اپنے لوگوں سے مخاطب ہو کر مارٹن لوتھر کنگ کہہ رہا ہے کہ بھئی میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ بڑی جد و جہد بڑے مصائب جھیل کر یہاں آئے ہیں تو اب اپنے اپنے علاقوں میں لوٹ جائیے، وہاں جا کر اپنا کام جو ہے آزادی کے لیے جد و جہد جو ہے اسے جاری رکھیں. مختلف ریاستوں کے نام ہیں جہاں سے یہ لوگ اکٹھے ہو کر آئے ہیں. گو بیک ٹو میسیسپی، میسیسپی کی ریاست میں لوٹ جائیے جو وہاں سے لوگ آئے ہیں. گو بیک ٹو الاباما، الاباما کی ریاست میں لوٹ جائیں جو لوگ وہاں سے متعلق ہیں. گو بیک ٹو ساؤتھ کیرولینا، جو آپ کا ساؤتھ کیرولینا ہے اس طرف لوٹ جائیے جہاں سے آئے ہیں آپ. گو بیک ٹو جارجیا، جارجیا کی اسٹیٹ میں لوٹ جائیں. گو بیک ٹو لیسوینیا، آپ لیسوینیا کی ریاست کی طرف لوٹ جائیں. گو بیک ٹو دا سلمز اینڈ گیٹوز، گیٹوز بھی بیٹے سلام ایریا ہی کو کہتے ہیں، نواحی بستیاں، گندے علاقے. ناردرن سٹیز، ہمارے جو شمالی شہر کے گندے علاقوں میں آپ رہتے ہیں، نواحی بستیوں میں رہتے ہیں، چونکہ وہاں شہروں میں گورے رہتے ہیں تو ان کے ساتھ یہ کچی آبادیوں میں یہ لوگ سلمز کچی آبادیوں کو بھی کہتے ہیں. کچی آبادیوں میں اور گندے علاقوں میں یہ لوگ بیچارے کالے، کیوں ان کو سیکنڈ ریٹ سٹیزن قرار دیا جاتا ہے. نوئنگ دیٹ، یہ جانتے ہوئے، یاد رکھیں، دیٹ سم ہاؤ دس سچویشن کین چینج اینڈ ول بی چینجڈ، کہ یہ صورتحال کسی نہ کسی طرح لازماً بدلے گی اور ضرور بدلے گی، بدلی جا سکتی ہے اور ضرور بدلی جائے گی. لیٹ اس ناٹ ویلو ان دا ویلی آف ڈیسپیئر، میرے بھائیوں، جیسے خطاب کرتے ہیں بھئی خطیب لوگ، مقرر لوگ، میرے بھائیوں یاد رکھیں ہمیں جو ہے مایوسی کی وادی میں بالکل لڑکھڑانا نہیں ہے. ویلو، لڑکھڑانا، سٹمبل، دھکے کھانا، گھومنا پھرنا نہیں، دھکے کھانا، اپنے آپ کو لڑکھڑاتے ہوئے چلنا، سٹمبل. تو ہمیں مایوسی کی شکار یعنی نہیں ہونا چاہیے. I say to you today, my friends, that in spite of the difficulties and frustrations of the moment, I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. اے میرے عزیز لوگوں، میں آج آپ سے یہ مخاطب ہو کر کہتا ہوں، میرے دوستو، میرے احباب، in spite of the difficulties and frustrations of the moment، کہ اس دور کی، اس زمانے کی، اس وقت کی مشکلات اور پریشانیوں کے باوجود میں ابھی تک ایک خواب دیکھ رہا ہوں. I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. اور میرا یہ خواب جو ہے وہ جو امریکی ترقی کا عظیم تر خواب ہے، اس کی جڑیں اس تک گہری ہوئی ہیں. ڈیپلی روٹڈ ان، اس میں یہ گڑا ہوا ہے، پوری طرح منسلک ہے. میرا خواب جو ہے وہ امریکی ترقی کے عظیم تر خواب سے جڑا ہوا ہے. I have a dream that one day this nation will rise up. میرا یہ خواب ہے کہ ایک دن ضرور یقیناً یہ قوم جو ہے وہ ایک عظیم قوم بنے گی، ترقی کرے گی، will rise up and live out the true meaning of its creed، اور اپنے ایمان کے صحیح معنی کے مطابق، صحیح مطلب کے مطابق جو ہے وہ زندہ رہے گی. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. یہ بیٹے بائبل کے الفاظ ہیں، یہ چونکہ بشپ بھی ہے، مذہبی رہنما ہے یہ، تو یہ بائبل کے الفاظ یوز کر رہا ہے. We hold these truths to be self-evident. اللہ کے الفاظ ہے بھی، الہامی کتاب ہے، بائبل مقدس ہے ہمارے لیے بھی. تو we hold these truths to be self-evident. یہ حقائق جو ہیں، یہ سچائیاں جو ہیں، یہ صداقتیں جو ہیں، آپ اپنی صداقت پہ گواہی دیتی ہیں. سیلف ایویڈنٹ، گواہ ہیں، وٹنس ہیں، کلیئر ہیں، واضح ہیں. یہ حقائق، یہ حقیقت سن لو اے انسانوں، اللہ مخاطب ہو کر انسانوں سے کہہ رہا ہے، یہ حقیقت تم پر کھل جانی چاہیے، آشکار ہو جانی چاہیے. دیٹ آل مین آر کریٹڈ ایکول، کہ ہم نے تمام انسانوں کو برابری پر پیدا کیا. یہی الفاظ قرآن پاک کے ہیں. تو الہامی ادیان تمام یہی بتاتے ہیں ہمیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کو برابر پیدا کیا، کوئی تمیز نہیں رکھی. اللہ کے ہاں سب برابر ہیں سوائے تقویٰ کے. I have a dream that one day on the red hills of Georgia، میں یہ خواب دیکھتا ہوں، میرا آج بھی یہ خواب ہے کہ ایک دن آئے گا جب جارجیا کی سرخ پہاڑیوں پر
The sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. کہ ایک دن ایسا آئے گا جب سابق غلام اور سابق ان غلاموں کے مالکوں کے بیٹے جو ہوں گے وہ بھائی چارے کی میز پر اکٹھے بیٹھنے کے قابل ہو جائیں گے. دا سنز آف فارمر سلیوز، سابق غلام جن کو یہ وائٹ لوگ جو ہیں وہ غلام کہتے ہیں کالے، سابقہ غلاموں کے بیٹے اور ان سابقہ غلاموں کے مالکوں کے بیٹے اکٹھے جو ہے وہ بھائی چارے کی ایک میز پر بیٹھے نظر آئیں گے. یعنی ہماری آئندہ آنے والی نسلیں جو ہیں، اس کا خیال یہ ہے کہ میں ایک خواب دیکھ رہا ہوں کہ ہماری آئندہ آنے والی نسلیں جو ہیں وہ ایک ہی میز پر، یعنی کالے اور بلیک لوگ، کالے اور سفید لوگ جو ہیں ایک ہی میز پر، بھائی چارے کی میز پر اکٹھے ہو جائیں گے. I have a dream that one day even the state of Mississippi, a desert state sweltering with the heat of injustice and oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. جذباتی سنٹینس ہے نا سارے بیٹے، جیسے میں نے پہلے بتایا آپ کو. تو میرا یہ خواب ہے کہ ایک دن آئے گا جب یہ مسیسپی کی ریاست، اس زمانے میں یہ یہاں بہت ظلم و ستم روا رکھے جاتے تھے اس ریاست میں، اور بیکورڈ ریاست شمار ہوتی ہے، یہاں صحرائی علاقہ ہے. یہ ڈیزرٹ اسٹیٹ جو کہ ایک صحرائی علاقہ ہے، سویلٹرنگ ود دا ہیٹ آف انجسٹس، جو کہ جلس رہا ہے، ابل رہا ہے، سویلٹرنگ ود جلس رہا ہے، سکورچنگ ہیٹ جیسے آپ کہتے ہیں. یہ صحرا جو ہے، صحرائی علاقہ جو ہے وہ جلس رہا ہے کس چیز سے؟ ود دا ہیٹ آف انجسٹس، ناانصافی کی گرمی سے، حدت سے، اینڈ آپریشن اور ظلم و جبر کی حدت سے. ایک دن آئے گا جب مسیسپی کی ریاست جو کہ ایک صحرائی ریاست ہے اور جو کہ ناانصافی اور ظلم و ستم کی حدت سے، گرمی سے ابل رہا ہے، جل رہا ہے، will be transformed into an oasis of freedom and justice، بدل جائے گا یقیناً ایک دن یہ علاقہ بھی ایک آزادی اور انصاف کے نخلستان میں، اوسس نخلستان. I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character. میرا یہ خواب ہے کہ یقیناً میرے جو 4 بچے ہیں، یہ اپنے بچوں کی تعداد بھی ساتھ بتا رہا ہے اپنے آڈینس کو، میرے بچے، چاروں بچے جو ہیں، ایک دن آئے گا جب وہ ایک ایسی قوم میں زندہ ہوں گے جہاں ان کو ان کی رنگت کی بجائے ان کے کردار کے ذریعے سے دیکھا جائے گا، پرکھا جائے گا. آئی ہیو اے ڈریم ٹوڈے، میں آج ایک خواب دیکھ رہا ہوں اور یہ خواب میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. I have a dream that one day the state of Alabama, whose governor's lips are presently dripping with the words of interposition and nullification, will be transformed into a situation where little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls and walk together as sisters and brothers. میرا ایک خواب ہے، ایک ہی جملے میں، ذرا جذباتی سینٹینس ہے نا، وہی تو لینتھ کا دھیان نہیں رکھتے ہیں مقرر، آپ کو پتہ ہے، تو ذرا طویل ہے سینٹینس، آسان ہے. آئی ہیو اے ڈریم، میرا ایک خواب ہے، دیٹ ون ڈے، کہ ایک دن آئے گا، دا اسٹیٹ آف الاباما، کہ یہ ریاست جو الاباما کے اندر ظلم و ستم ہے یہ ختم ہو جائے گا. ہوز گورنرز لپس، جس کا گورنر جو کہ ایک سفید رنگ کا نسل کا آدمی ہے، اس کے جو زبان ہے، آر پریزنٹلی ڈرپنگ ود دا ورڈز آف انٹرپوزیشن اینڈ نلیفیکیشن، جس کی زبان سے جو ہے موجودہ دور میں جو ہے وہ ہمارے لیے ظلم و ستم اور جبر کے الفاظ جو ہیں وہ ادا ہو رہے ہیں. نلیفیکیشن یہ بھی جبر کو شو کرتا ہے، انٹرپوزیشن بھی استحصال کو شو کرتا ہے. تو جس کے گورنر کی زبان پر جو ہیں ظلم و ستم اور استحصال کے الفاظ ہیں، will be transformed into a situation، تو ایک دن آئے گا جب یہ صورتحال تبدیل ہو جائے گی، where little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls، جہاں ایک ایسی صورتحال جنم لے گی جہاں چھوٹے کالے لڑکے اور لڑکیاں یقیناً اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر سفید لڑکے اور لڑکیوں کے ساتھ یہ بہن بھائیوں کی طرح جو ہے زندگی گزاریں گے.
واک ٹوگیدر، اکٹھے رہ سکیں گے، یعنی کالے اور سفید لوگ، سفید فام لوگ اکٹھے زندہ رہ سکیں گے. Thank you very much, dear students. See you in the next part of this speech, in the second portion of this speech. Till then, it is Allah Hafiz and goodbye from my side.